أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذو الجلال والإكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. پیارے طلبہ، آج سبق نمبر 2 کا آغاز ہم کر رہے ہیں۔ سبق نمبر 2 کی ہیڈنگ جو ہے وہ حروف مرکبات۔ حروف مرکبات ڈیفینیشن سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، 2 یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ الف سے یا تک ہم نے پڑھے تھے 29 حروف، یعنی الف با تا سا، یہ سب ایک ایک حرف کہہ لیں، ایک ایک حرف ہیں۔ اب الف یہاں ایک ہی حرف ہے، لام الف یہاں 2 حرف ہو گئے اور یہ بن گیا مرکب۔ ٹھیک ہو گیا۔ مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں، اس کے اوپر زبر زیر پیش کوئی چیز بھی نہیں ہے، 2 حروف جسٹ ملے ہوئے ہیں، تو ہم اس کو فقط الگ الگ پڑھیں گے، جس طرح ہم نے یہاں اس تختی میں سبق نمبر 1 میں پڑھا ہے۔ جس طرح یہ لام اور یہ الف، لام کو کس طرح پڑھا تھا، یہ جو آگے گرین میں لکھا ہوا ہے ہم نے اسی طرح پڑھنا ہے، جس طرح یہاں سنگل کو پڑھا تھا، اور الف کو جہاں جیسے یہ جو گرین میں لکھا ہوا ہے، جو اس کو کال جس طریقے سے ہم پکار سکتے ہیں، جو صحیح طریقہ ہے پڑھنے کا، جو یہ گرین میں لکھا ہوا ہے 7 لفظ کے آگے لکھا ہوا ہے، اسی طریقے سے ہم الگ الگ دونوں کو پڑھیں گے۔ لام الف، با الف، نون الف، تا الف۔ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ با الف، تا الف، نون الف، سا الف۔ ٹھیک ہے جی۔ یا الف، سا الف، شین الف، سین الف۔ یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس سبق میں بھی تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے معروف یعنی عربی لہجہ میں پڑھیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح یہ لکھا ہوا ہے ہم نے اسی لہجے میں اسی طریقہ سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پوائنٹ بھی کلیئر ہو گیا۔ جب 2 یا اس سے زائد حروف مل کر لکھے جاتے ہیں، ملا کر لکھے جاتے ہیں، تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے۔ اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مثال سے لیتے ہیں، یہ لام جو لکھا ہوا ہے یہ پورا تو نہیں لکھا ہوا، اس کا دھڑ جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور با جو لکھا ہوا یہ بھی پورا نہیں لکھا ہوا، اس کا بھی دھڑ چھوڑ دیا گیا ہے۔ نون یہ بھی پورا نہیں لکھا ہوا، اس کا بھی دھڑ چھوڑ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے اگزامپل دیا ہمیں، ٹھیک ہے۔ یعنی مکمل نہیں لکھا جا سکتا، لازم نہیں کہ اسے مکمل لکھا جائے، ہمیں خود پہچان کرنی ہے۔ ہم نے پہچان کہاں سے کرنی ہے، یہ ہم سب پڑھ کے آ چکے ہیں۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 5، جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں ان کے نقطوں کے رد و بدل سے پہچان کریں، ان کی نقطوں کے رد و بدل سے پہچان کریں۔ یعنی جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے، یعنی جب مرکب ہیں تو ہم ایک ہی جیسے، جس طرح یہ یا اتنا سا بنا ہے، سا اتنا سا بنا ہے، اور با نون تا اتنا سا بنا ہے، اس کی پہچان جو ہونی ہے وہ ان کے نقطوں کے رد و بدل کی وجہ سے نہیں، یعنی با کے نیچے نقطہ، نون کے اوپر نقطہ، تا کے اوپر 2 نقطے، یا کے اوپر، یا کے نیچے 2 نقطے، سا کے اوپر 3 نقطے۔ شیپ تو ایک جیسی بنی ہوئی ہے، پہچان ہم نے کیسے کرنی ہے، وہ ہم نے نقطوں کی مدد سے کرنی ہے۔ یہ 5 پوائنٹس ہم نے کلیئر کر لیے۔ اب ہم پڑھتے ہیں باقاعدہ۔ الف، لام الف، لام الف، با الف، نون الف،
تا الف سا یا الف سا الف شین الف. بیسیکلی شین جو ہے یہ منہ میں پھیل کے آواز نکلے گی. یہ بھی جو ہم نے مخرج پڑھے ہیں اس کو بھی ساتھ ساتھ ریوائنڈ کرتے رہیں, ساتھ ساتھ ریوائز کرتے رہیں, تاکہ ہم اسی طریقے سے پڑھیں, نہ کہ اس طریقہ سے جو ہم پہلے جانتے ہیں اس طریقہ سے نہیں پڑھنا. جو طریقہ ہم نے پہلے مخرج ادا کرتے وقت جو سیکھا ہے اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں. ہمیں شروع میں تنگی ہوگی, میں مانتا ہوں اس چیز سے, میں بھی اعتراض نہیں کر رہا یا انکار نہیں کر رہا, کیونکہ میں بھی اس فیز سے گزرا ہوں, ابھی بھی گزر رہا ہوں. بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ پڑھتے پڑھتے جو پرانی عادت بنی ہوئی ہے شروع سے, ہم ظاہری بات ہے جو بھی عادت بنی ہو بعض مقامات پر ہم وہی عادت ریوائنڈ کر لیتے ہیں, ریوائز کر لیتے ہیں. کوشش کرنے سے ہی دور ہوتی ہے وہ عادت جو بھی بنی ہو. ٹھیک ہے, تو شروع میں تنگی ہوگی, لیکن کوشش کریں گے جس طرح ہم نے ابھی سیکھا ہے اسی طریقے سے پڑھیں, نہ کہ جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں, جو ہم پہلے سیکھ چکے ہیں, جو پہلے عادت بن چکی ہے ہماری, اس طریقہ سے نہ پڑھیں. ٹھیک ہے. شین الف سین الف فا الف قاف الف جیم الف خا الف حا الف عین الف غین الف صاد الف ضاد الف طاء الف ظاء الف میم الف ہا الف کاف الف. یہاں تک ایزی سٹیپ تھا, آگے بھی مشکل نہیں ہے, لیکن جو شروع ابھی کر رہے ہیں ان کے لیے مشکل ہوگی. تو آج کا لیکچر ہم یہیں تک پڑھیں گے, کیونکہ زیادہ جب ہم پڑھیں گے تو مے بی ہمارا مائنڈ اس کو ایکسیپٹ نہ کرے. نیو جب مائنڈ بنتا ہے کسی چیز کو کرنے کا, تو تھوڑا سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آسانی ہوگی. اس کو ہم ریوائز کر لیتے ہیں, اس کو دوبارہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور آپ سے گزارش ہے کہ جس طرح میں پڑھ رہا ہوں ساتھ ساتھ میں تھوڑی دیر رکتا ہوں, آپ کو موقع دیتا ہوں, آپ اسے اسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں. الف لام الف لام الف با الف نون الف تا الف یا الف ثا الف شین الف سین الف فا الف قاف الف جیم الف خا الف حا الف عین الف. اس پہ غور کریں, عین الف. یہ بہت ہی پریکٹس کے بعد ایسا کرنا ہمیں آتا ہے, اس کی بار بار پریکٹس کریں. اگر